اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 50 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 51 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ، کیونکہ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں زیادہ تر جو مخاطبین اولین ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہاں مشرکین مکہ مراد ہیں، اور خصوصی طور پر ان کا ذکر ہے، ان سمیت دیگر وہ تمام لوگ جن کے رویے اس طرح کے ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کے انکار کے باوجود بھی جو کفار قرآن کا، رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرتے رہے، اس کے باوجود بھی نزول قرآن کا سلسلہ جاری رہا، نہ رکا نہ تھما۔ اللہ نے اپنا دین مکمل نافذ کرنا تھا، اللہ نے نافذ کیا۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ وہ ناپسند کرتے، اگرچہ وہ ناگوار محسوس کرتے، لیکن لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل طور پر غالب کرنا تھا، اسی لیے اس نے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ تو یہاں پر کیا ذکر آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے ان کے بعد مسلسل کلام بھیجا، قرآن اترتا رہا، نازل ہوتا رہا، سورتوں کی تلاوت ہوتی رہی، آیات کے ذریعے نصیحتیں نازل ہوتی رہیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ یہاں پر ایک بہت اہم واقعہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کو پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ اس قرآن سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے تھے۔ مراد کیا ہے؟ یہ لوگ عیسائی تھے، یعنی نصارہ تھے۔ یہ جو نصارہ تھے یہ کون تھے؟ کہ حضرت جعفر، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب جو ہجرت حبشہ کی اور ادھر نجاشی کے، یعنی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، شاہ تھا نجاشی، اس کے فرنٹ جو سپیچ دی، جس کا ذکر ہم نے سورہ مریم میں تفصیلات سے پڑھا تھا ابتدائی تعارف میں، تو جب نجاشی کے دربار میں اسلام کی حقانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر تقریر کی نا، اور سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، تو نجاشی اور اس سمیت اس کے درباری اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور نجاشی نے پھر ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، 12 آدمیوں پر مبنی تھا، اور وہ وفد کو مکہ مکرمہ میں روانہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا ذکر ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ اس سے پہلی کتاب پر ایمان رکھنے والے تھے۔ مراد کیا ہے؟ کہ یہ جو نصارہ کا گروہ تھا یہ حقیقی انجیل کو ماننے والا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے متعلق جو پیش گوئیاں کی گئی تھیں وہ ان کو جانتے تھے، حق کو مانتے تھے، لہٰذا نجاشی نے ایک وفد کو
تحقیقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ کیا تاکہ وہ رسول کریم سے آمنے سامنے گفتگو کر کے اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ اور جب یہ وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو کیا ہوا کہ ابو جہل اور اس سمیت دیگر اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی وہاں آ گئے، تماشبین کی حیثیت سے دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہمیشہ ایک بات میں کہتی ہوں کہ جس دل میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے، جس دل میں ایکسیپٹنس کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے مان لینے کی نیت سے، وہ کوئی بھی بات قرآن کی، اسلام کی سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے۔ ہاں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو، وہ ٹیڑھا پن قرآن سے ڈھونڈنے کی، حالانکہ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن سیدھی باتوں کو ٹیڑھا کر کے پیش کرنے کی نیت سے قرآن کو پڑھیں، متشابہات کے پیچھے پڑھیں، ٹھیک ہے، یا قرآن سے اپنے مطلب کی تو وہ باتیں جن سے ان کے باطل نظریات کا ان کو لگتا ہے کہ دفاع کیا جا سکتا ہے، ان کو تو پکڑ لیں، ان آیات کو تو پڑھ لیں، لیکن باقی قرآن کو چھوڑ دیں، ٹھیک۔ تو وہ لوگ جو حبشہ سے آئے تھے ان کی فطرتیں سلیم تھیں، دل کے آئینے صاف تھے، آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، کہ جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، اور ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ نجاشی نے جب ان کو بھیجا ہے تو اس سے پہلے بھی ان پر قرآن کی آیتیں اثر کر چکی تھیں، اس سے پہلے ہی ان کے دل ایکسیپٹ کر چکے تھے کہ جس نبی کی آمد کا ذکر ہے اسمہ احمد، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، یہ وہی نبی ہیں، لہٰذا اب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ تو آئے تھے ایمان قبول کرنے، یہاں پر ذکر ہے کہ ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، کس وجہ سے؟ مرتین، 2 بار اجر، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، اور اس کے بعد ذکر ہے کہ انہوں نے برائی کو بھلائی سے دفع کیا، دور کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسی واقعے کو اگر دیکھا جائے نا تو وہ جو ابو جہل سمیت دیگر مشرکین مکہ تھے نا، وہ تو سن رہے تھے، اور عرب کے لوگوں کی ایک عادت تھی، ایک خوبی تھی، وہ مہمان نواز قوم تھے، وہ مہمانوں کی بہت تواضع کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس ایک بکری بھی ہے اور وہ اس بکری کی ہی وجہ سے اپنے پورے گھر کا سر چلا رہا ہوتا، اس کا دودھ بیچتا ہوتا، لیکن اگر کوئی مہمان آ جاتا نا تو وہ اس ایک بکری کو بھی ذبح کرنے میں ایک دوسرا لمحہ نہیں سوچنے میں لگاتے تھے، ذبح کر کے اس مہمان کی ضیافت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اسلام کے خلاف عربوں نے اپنی ہی وہ جو ایک کہتے ہیں نا جس میں وہ فیمس تھے، اپنی خوبی میں مشہور تھے، اس کی بھی اینٹی کرنے کی کوشش کی، اور ایک حد تک وہ اس میں کامیاب ہونے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگے تھے کہ ہم شاید اس طرح کر کے جیت جائیں۔ اور وہ کیا طریقہ تھا؟ انہوں نے کیا کیا، جو وفد اسلام قبول کر چکا، مسلمان ہو چکا نا، تو ابو جہل اور ان کے ساتھی اس وقت کے پیچھے پیچھے ہو گئے، ان 12 لوگوں کے، اور آوازیں کسنے شروع کر دیے، اور حالانکہ وہ دوسرے ملک سے آئے تھے، مہمان تھے ان کے پاس، لیکن ابو جہل نے میزبانی کے بھی جو ایک طور طریقے ہوتے ہیں نا، کہ اول تو اگر ان کے حق میں کچھ نہیں کرنا تھا تو ان کے خلاف نہ کرتے، وہ تمام طور طریقوں کو پسے پشت پھینک دیا اور آوازیں کسنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا تمہارے وفد کو نامراد اور ذلیل کرے، تم نے آنے واحد میں اس کی تصدیق بھی کر دی، یعنی ابھی تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہی تھے کہ تم نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا ان سے گفتگو کر کے۔ ہم نے آج تک ایسا احمق اور نادان وقت کبھی نہیں دیکھا۔ اب وہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے، ان کی قوم میں مسافر تھے، مہمان تھے، اور ایسے الفاظ وہ سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں کی جو نیک فطرت تھی
اس جماعت نے بدلے میں تلخ کلامی نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ تم سلامت رہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ہمیں تم سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی اور ان کے ذریعے رب العالمین نے ان اصحاب کی فضیلت، رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے اسلام تو قبول کیا ہی، لیکن اس کے بدلے جو صبر کیا اس پر ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا، دگنا ثواب۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کہ انہوں نے برائی کو دور کیا نیکی کے ساتھ، ان کو کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ ابھی پیچھے سے ہی آیت پڑھتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ذکر آیا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خواہش مند تھے کہ یہ تمام لوگ شرف اسلام ہو جائیں، مشرف با اسلام ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اہل مکہ اور دیگر کے جو آپ کے قبیلہ سے تعلق رکھنے والے اور ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں مختلف قبائل کے، مختلف جگہوں کے، وہ تمام اسلام کو نہ صرف جھٹلاتے بلکہ ان کے آڑے بھی آتے، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے، رسول اللہ کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کرتے۔ ایسے میں رسول اللہ کی مکمل کوشش تھی کہ کوئی بھی ایمان سے محروم نہ رہے، آپ کی دلی آرزو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ہدایت بخشنا تیرا کام نہیں ہے، جس کو تو چاہے ہماری مرضی نہ ہو تو اس کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کون کس قابل ہے، کون اس بار کو اٹھانے کی طاقت لیے ہوئے ہے کہ ایمان کے بعد جو آزمائشیں آتی ہیں، ایمان کا جو سٹیٹس، جو لیول ہے، وہ وہی دل بیئر کر سکتا ہے جس میں طاقت ہو اور جو اس لائق ہو کہ وہ اسلام کو قبول کر سکے، جس دل میں ٹیڑھا پن نہ ہو، جس دل میں کجی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ مفسرین اس آیت سے ریلیونٹ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آ پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا ان سے کہ چچا تم صرف اتنا کہہ دو، لا الہ الا اللہ، تاکہ میں اپنے رب سے آپ کی شفاعت کر سکوں۔ تو انہوں نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ آخری وقت میں جب حضرت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کر سنا، یعنی وہ ان کے بھائی تھے حضرت عباس حضرت ابو طالب کے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، تو میں نے جواباً عرض کیا کہ وہی کہہ رہے تھے جس کا آپ نے ان سے مطالبہ فرمایا۔ یہ روایت سیرت ابن ہشام کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس میں دیگر بہت سی اور بھی روایتیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے بھی زیادہ قابل اعتبار ہوں، تب بھی ہم میں سے کسی کو یہ لائق نہیں ہے کہ ہم ابو طالب کے خلاف کوئی ناشائستہ بات کہنے سے ہمیں چاہیے کہ ہم گریز ہی کریں۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ آپ کی بے نظیر خدمات کا یہ معاوضہ کم از کم امتیوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، کہ ان کا ہم امتیوں پر احسان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے ظلم و ستم عروج پہ تھے تو آپ ہی حضرت جناب ابو طالب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے تھے، آپ نے ہی رسول اللہ کو پناہ دی تھی، پروٹیکٹ کیا تھا، آخری وقت تک آپ دین اسلام کے حامیوں میں سے تھے، اور رسول اللہ کی تبلیغ اسی وجہ سے آسان ہو پائی کہ حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ تھے، اور وہ سپورٹ تھی، وہ بلا شبہ ایسی تھی کہ اس کا نیم البدل کوئی اور دوسری چیز نہیں تھی۔ تو آپ نے اسلام کی اتنی بے لوث خدمت کی ہے، اور ان کے ایمان سے متعلق اگرچہ اختلافی روایات موجود ہیں، لیکن اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ
باریک معاملہ ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان کے ایک ممبر کا معاملہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ایمان کا معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں کسی طرح سے یہ لائق نہیں ہے، ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم آج امتی ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ کے ان کو کافر کافر کہہ کر چلائیں یا ان کے کافر ہونے کے بارے میں تحقیقات کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت پیش کی ان کے آخری وقت میں ایمان لانے کی، جو سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، لیکن جو مفہوم ہمیں اس سے ملتا ہے، لیکن اس سمیت دیگر بھی روایات ہیں جن کا رد نہیں کیا جا سکتا، وہ مستند روایات ہیں، لہٰذا ہمیں اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد ذکر پڑھتے ہیں کہ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری زمین میں اچک لیا جائے گا، کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ یعنی کفار نے ایک اور عذر پیش کرنے کی کوشش کی نا، اسلام کو قبول نہ کرنے کے حوالے سے جو لیم ایکسکیوز دیا، وہ یہ دیا کہ ہم نے اگر آپ کی پیروی کی تو ہمیں کون پوچھے گا۔ مراد یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو کیسے دیکھ پائیں گے، نتخطف من ارضنا، زمین میں محکوم ہو جائیں گے، مظلوم ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں پیروی کرنے والے کون لوگ تھے؟ ابتدائی اسلام میں اسلام قبول ہی غریبہ نے کیا، غربا نے کیا، اور اسلام کو ابتدا میں پھیلایا ہی غلاموں نے، ٹھیک ہے۔ وہ جو بے آسرا تھے رسول اللہ ان کا آسرا بنے، جو بے سہارا تھے رسول اللہ ان کا سہارا بنے، جن کے پاس کوئی مدد نہیں تھی ان کے پاس رسول اللہ کی سپورٹ آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے پاس کوئی روحانی سکون کا ذریعہ نہیں تھا ان کو قرآن کی آیات نے سکون پرووائڈ کیا، جن کے پاس دنیا کو اور آخرت کو بہتری کی طرف لے کر جانے کا سامان نہیں تھا، قرآن نے وہ سامان پرووائڈ کیا۔ تو تم جو کہتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے تو دیگر قبائل ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے تو ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ کیسا چلے گا؟ سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہی اس حرم کو باعث حرمت بنایا ہے، باعث امن بنایا ہے۔ سن لو، اللہ ہی ہے جو کہ اس حرم کو امن بخشنے والا ہے۔ الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں اس حرم کی طرف، اور ہماری طرف کا یہ تمام رزق ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھلوں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر کے پھلوں سے تمہارے بازار بھرے پڑے ہیں، اور اس حرم کے زیر سایہ جو امن و عافیت تمہیں حاصل ہے اور جس کثرت سے پھل تمہاری طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ تو ذرا سوچو، اگر تم کفر کی حالت میں ہو اور تمہارے یہاں پر اس طرح رزق موجود ہیں، تو اگر تم اسلام کی طرف پلٹ آؤ گے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمام عنایات سے تم محروم ہو جاؤ گے؟ تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت تمہیں اپنے احاطے میں لے لے گی۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اسلام قبول کرو اور تم پر رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اور کتنے ہی شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترانے لگے، اور یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی، اور ہم ہی وارث ہیں۔ تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ جو وبال آتے ہیں، جو زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، تمہارے اپنے اعمال کا، برے اعمال کا وبال ہے جو تم بھگتتے ہو۔ میں تو عذاب نہیں دیتا جب تک میں پیغام نہ بھیج دوں، میں تو عذاب نہیں دیتا جب تک حق کو واضح نہ کر دوں، اور پھر حق واضح ہو جانے کے بعد اگر تم جھٹلاؤ تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں، برے انجام کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو افلا تعقلون،
تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت میں تدبر کرنے کی ضرورت ہے. ضرور سوچیے گا کہ ہمارے پاس دنیاوی ساز و سامان تو ہے، لیکن دنیا کی حد تک. اصل فلاح وہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے، ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی کامیابی کیا ہے؟ رضائے الہی کا ساتھ اور جنت میں داخلہ. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.